یہ بتائیے جو اتنا شعور ہے یہ علم کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے، اپنی اہلیہ کے حوالے سے، عورت ذات کی جو کنٹریبیوشن ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، اس کے حوالے سے یہ جو سارا شعور آپ میں آیا ہے، یہ آپ کے والدین سے آپ میں ٹرانسفر ہوا یا جب آپ دنیا گھومے آپ نے دیکھا ارد گرد، کس طرح سے آپ کی یہ سوچ ہوئی اور کیا ابتدا سے تھی یا آہستہ آہستہ آپ اس طرف آئے؟ شاہ جی میں بالکل 6 سال 7 سال 8 سال میں کام شروع کر دیا تھا، تو میں نے سبھی کام کیے۔ ایک ٹریجڈی آ گئی تھی گھر میں، کچھ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھ رہے تھے، صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا۔ اتنی مالی آسودگی تھی؟ تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے۔ سڑک پہ آ گئے۔ اچھا، تو ہم آپ اگر شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا؟ والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں وہ تھے، تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام، وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا، لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا، اس وقت کچی پکی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا، تو وہ یہ کام ہو گیا، 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ۔ وہ جتنا زمین تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بٹ جاتا رہا، تو وہ کیس پہ لگا دیا، تو ہم کام پہ لگ گئے۔ یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت، تو میں کام کرتا رہا۔ وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا، تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے، تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا۔ تو میں نے محنت کی، میں، میرے بھائی، بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی، محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا، تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا، پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ۔ پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا، ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی، ہم کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ پتہ کر رہی ہیں، والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، دوسرے کے پہ جا رہے ہیں۔ یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ نے بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی، اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم، جو یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہمیں بھی، عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو، نیگیٹو ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں، حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں، خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے، مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا، آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا رستہ بناؤں گا اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا، تو بڑی غیر معمولی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار گھر کا ماحول ایسا تھا، ڈپریس ہو جاتے ہیں، منفی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی ماحول ہے ہو جائے، تو بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ماحول سے نکل کر اپنا ماحول بنا سکتا ہے، یہ آپ نے بتایا آج، یہ بات، اور وہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ تسی شو ساڈا پہلے ویکھے؟ جی جی، تانوں پتہ نہیں یہ گلاں چوتھے سیگمنٹ چ کری؟ تانوں پتا سی نا کہ انہوں چوتھے سیگمنٹ چ چھیڑیے، ہن نہ چھیڑیے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان دل کی بات کرے نا، اور سارے سیگمنٹس آپ کے ہیں، ساری باتیں آپ کی ہیں، جو آپ چاہیں، آپ چاہیں تو لوگوں کو ہنسائیں، چاہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں، چاہیں تو اپنی چین شیئر کر دیں، آپ چین سے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے ہم بریک پہ چلے گئے، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، والدہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا، صبر سیکھا، پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں قناعت۔ جی، تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری کی، بٹھے پہ اینٹیں ڈالی، اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی، دیہڑی لگائی، جو بھی کام ملتا رہا نا، میں سٹیل کا کام کیا، سلور کا کام کیا، لوموں کا کام کیا، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی اچھے سے اچھا کرتے گئے۔ اس کے بعد میں نے برف لگائی پھٹے پہ، تھوڑی یہ اتھی بھی لا لیندے، شاید وال آ جاندے۔
اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں یار وہ. یار آپ لوگ نا مسکرے ہیں صحیح. مسکرے کیا کہنے. اچھا آپ کہہ رہے تھے آپ نے برف بھی لگائی اور بھٹوں پہ بھی کام کیا اور ہر طرح کا کام وہ کیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ شادیوں پہ ویڈیو بنانے والے کیمرے لے لیے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو کام بھی تھوڑا تھوڑا لیوش کرتے گئے. اتنی جو آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا اس نے آپ کو تجربہ بھی تو بہت دیا ہوگا نا. بہت سارا مشاہدہ تجربہ. بہت سارا ایسا ہوا کہ کسی نے کام سے نکال دیا, کسی سے پیسے پوچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو جیب میں بس کرایہ ہے جو گھر تک جانا ہے, تو اور پیسے بھی نہیں ہیں, بھوک بھی لگی ہے, گھر جا کے کھانا بھی کھانا. تو صبر میں نے بچپن سے سیکھ لیا. اگر بھائی ابھی آپ نے بھٹوں کی بات کی, وہ تو بہت ہی یعنی کہ مشقت والا کام ہے. کیا سر ہم نے کیا. وہاں پہ کیا ذمہ داری ہوتی تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں, یہ وہ اینٹیں بنانی. اچھا بنانی کچی, جو رات کو کہانی کرنی اس کی گارے کی, اس کی پیروں سے کرتے ہیں نا. ہاں وہ پیروں سے کرتے ہیں, اور میں منہ نہ کرتا سمجھا سیرے ہو جا کرے پٹھا مار دے رہے. یہ فرمائیے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ والد صاحب کو ملنے جاتے تھے, ملاقات ہوتی تھی. ملاقات بھی کتنے عرصے رہے وہ جیل میں؟ انہوں نے عمر قید کاٹی. اچھا, بہت زیادہ کچھ معاملہ ہو گیا تھا خراب. زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ سب نے خوشیاں منائی کہ یار پھانسی سے بچ گئے. تو میں کہہ رہا تھا یار عمر قید 14 سال کاٹنے ایک کمرے میں یا ایک جیل میں 14 سال کاٹنے, یار انسان کی زندگی ہے. 2 دن زندگی کے جو ہے نا وہ آپ کو بارے پڑ جائیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو میں نے وہاں سے سیکھا شاہ جی. اس کے بعد حالات بدلتے گئے. اور آپ جایا کرتے تھے اپنے والد کو ملنے؟ جی, یا صرف والدہ بھی جاتے ہوں؟ ملاقات پہ جاتے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 6-7 سال کے بعد جب وہ باہر آئے تو ہم 14 سال, انہوں نے 20-21 سال کے ہو گئے ہم. اکرم 2 چیزیں مجھے بتائیے گا. جب وہ گئے آپ 7 سال کے تھے, 5-6 سال کچی پکی میں پڑھتے تھے. 5 سال کا بچہ اس وقت اسکول میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو, وہ جب وہ جا رہے تھے اور یہ ہوا کہ بھی وہ کچھ آخری ملاقات ایک, اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو. سر جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے نا تو آج بھی وہ واضح میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی. وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, باہر والے باہر بیٹھے ہیں, جالی کے اندر جو قیدی ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بچے تھے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وکیل کو مل لو, اس کو ملے ہو, یہ کیا ہے, جج کو ملے ہیں, یہ ملے ہیں. پریشان ماں تو پریشان ہے. وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ہمیں بھی دیکھیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ والدہ جو گھر میں ماں ہوتی ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. والد صاحب چلے گئے وہاں